میرا نام سمرا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ مجھے شروع سے ہی گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا شوق تھا۔ میرا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے میرا دل گھر پر کم ہی لگتا تھا۔ کچھ میری والدہ کی توجہ بھی مجھ پر کم تھی، مگر مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ میں دوپہر سے شام ڈھلے تک گلی کی آوارہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں گزار دیتی تھی۔ چلچلاتی دھوپ میں میں ننگے پاؤں گلیوں میں گھومتی پھرتی تھی۔ کب انہی گلیوں میں دوڑتے بھاگتے میرے قد کے ساتھ ساتھ میری عمر بھی بڑھنے لگی، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میں 16 سال کی ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ کھیلنے والے لڑکے بھی قد میں مجھ سے اونچے ہونے لگے تھے، لیکن میری بے نیازی ویسی ہی تھی۔ نہ مجھے دوپٹے کا ہوش رہتا تھا اور نہ ہی اس بات کی پرواہ کہ میرا اب ان لڑکوں کے ساتھ کھیل کود کرنا مناسب نہیں تھا۔ میری والدہ میری سعادت سے تنگ آ چکی تھیں۔ مجھ سے بار بار کہتی کہ سمرا، شرم کر، اونچا لمبا قد نکال کر بھی تیری عقل گھٹنوں میں ہی ہے۔ کب تجھے سمجھ آئے گی کہ اب تو سیانی ہو گئی ہے، گھر بیٹھا کر۔ لیکن اماں کی ڈانٹ کا مجھ پر آج تک کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں اب بھی دوپہر کو کھیلنے نکل جاتی، کبھی بیٹ بال، کبھی فٹ بال، کبھی اسٹاپو۔ میں لڑکوں کے ساتھ ہی کھیلا کرتی تھی، لیکن اب میرے ساتھ کھیلنے والے لڑکوں کی نظریں مجھ پر بدلنے لگی تھیں۔ وہ کھیل کے دوران میرے ساتھ الٹی سیدھی چھیڑ چھاڑ کر جاتے، جس سے میں بدحواسی ہو جاتی اور گھر واپس آ جاتی۔ کچھ دیر تو مجھے یہ سب بہت برا لگتا اور میں سوچ لیتی کہ اب میں کھیلنے نہیں جاؤں گی، لیکن اگلے روز پھر سے کوئی لڑکا مجھے بلانے آ جاتا تو میں پھر سے اس کے ساتھ گلی میں کھیلنے چلی جاتی۔ ایک بار میں سڑک پر کھیل رہی تھی جب ایک ٹیکسی ہمارے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس میں سے ایک عورت اور مرد اترے اور ان کے ساتھ ایک 25 سالہ نوجوان تھا۔ وہ میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میں انہیں جانتی تھی، اس لیے مٹی سے اٹے ہاتھوں پیروں سے ان کے پاس چلی گئی۔ اس وقت میرا حلیہ بھی عجیب تھا۔ میرے کپڑوں پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی اور دوپٹہ میں نے بے نیازی سے گلے میں لٹکا رکھا تھا۔ اس لڑکے نے مجھ پر ایک ناپسندیدہ نظر ڈال کر فوراً سے ہٹا لی۔ وہ عورت بھی مجھے ناک چڑھائے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ تینوں ہی اپنے پہناوے سے امیر لگ رہے تھے۔ اس شخص نے ٹیکسی ڈرائیور سے سامان نکالنے کے لیے کہا۔ وہ ڈرائیور ٹیکسی کی ڈگی سے اٹیچی نکالنے لگا۔ میں نے یہ سب دیکھ کر حیرت سے کہا، کون ہیں آپ لوگ اور میرے گھر کس سے ملنا ہے؟ میری بات سن کر ان کے ساتھ آئے شخص نے میرے والد کا نام لیا۔ کہنے لگے، ہمیں صدیقی صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے کہا، ابا تو اس وقت اپنے کام پر ہوتے ہیں۔ میرے منہ سے ابا سن کر شاید انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ میرا حلیہ ہی کچھ ایسا تھا۔ میں نے گھر کا دروازہ بجایا۔ اماں نے دروازہ بڑے غصے سے کھولا تھا، کیونکہ جانتی تھیں کہ دروازے پر میں ہوں۔ اس سے پہلے کہ میری ماں کی ڈانٹ پھٹکار مجھ پر شروع ہوتی، سامنے مہمانوں کو دیکھ کر میری والدہ تذ بذب سی ہوئی تھیں۔ شاید انہیں جانتی تھیں۔ مجھے اماں نے نظروں سے گھر کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ اندر چلی گئی۔ وہ لوگ بنگلہ دیش سے آئے تھے۔ وہ انکل میرے ابا کے بچپن کے دوست تھے، ابھی چند سال پہلے ہی بنگلہ دیش میں شفٹ ہوئے تھے۔ اماں بتاتی تھیں کہ جب وہ لوگ پاکستان میں تھے تو وہ بھی ہم جیسے ہی سفید پوش لوگ تھے، لیکن بنگلہ دیش میں جاتے ہی ان کی تو جیسے قسمت ہی بدل گئی تھی۔ ان کے پاس بنگلہ، گاڑی، سب کچھ آ گیا تھا۔ ابا رات جب آئے تو ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ چند دن مجھے مجبوراً گھر پر ہی بیٹھنا پڑا۔ اماں نے ان لوگوں کی موجودگی میں مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیا۔ مجبوراً مجھے ان لوگوں کے سامنے کھانا اور ناشتہ بھی رکھنا پڑا۔ ایک دن وہ لوگ اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے چلے گئے۔ میں نے بھی شکر کیا تھا، اس لیے جیسے ہی اماں دوپہر کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئیں، میں گھر سے باہر نکل گئی۔ مجھے دیکھ کر گلی کے آوارہ لڑکے خوش ہو گئے تھے۔ ابھی 1 گھنٹہ ہی ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے مجھے گزرا تھا کہ جب مجھ سے ایک لڑکے نے کہا کہ اس کے والد 3D گیم اس کے لیے لائے ہیں جو ٹی وی پر کھیلی جاتی ہے۔ مجھے بھی وہ گیم دیکھنے اور کھیلنے کا اشتیاق ہوا۔ میں بھی باقی لڑکوں کے ساتھ اس لڑکے کے گھر چلی گئی، لیکن جب میں اس کے گھر داخل ہوئی تو ان کا گھر کا لاؤنج بالکل خالی تھا۔ نہ اس کی والدہ گھر پر موجود تھیں اور نہ ہی اس کی بہنیں۔ گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا، کسی رشتہ دار سے ملنے گئے ہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر کمینگی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں پیچھے ہٹنے لگی تو ایک دوسرے لڑکے سے ٹکرا گئی۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بالکل میرے عقب میں کھڑا ہے۔ میں پیچھے پلٹی تو وہ بھی مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے۔ مجھے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اکیلے ان کے ساتھ یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ میں واپس جانے لگی تو اسی لڑکے نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور مجھے کمرے میں لے جانے لگا۔ میں اسے اپنا بازو چھڑوانے لگی کہ مجھے اس کے ساتھ کمرے میں نہیں جانا، لیکن وہ نہیں مانا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ میں نے بہت چاہا کہ اس سے اپنا آپ چھڑوا لوں، لیکن میرے لیے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اس لڑکے نے میری عزت کو پامال کر دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد دوسرا لڑکا اور پھر تیسرا میری زندگی برباد کر چکے تھے۔ مجھ میں اتنی بھی سکت نہ رہی تھی کہ خود سے چل پھر سکوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تینوں مجھے ڈرانے دھمکانے لگے کہ اگر میں نے کسی سے بھی کچھ کہا تو وہ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ میں اپنے بے جان وجود کے ساتھ مرے مرے قدموں سے باہر نکلی تھی۔ گلی میں سناٹا تھا۔ میں اپنے گھر کے کھلے دروازے کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی میری والدہ کھڑی تھیں۔ میری بکھری حالت دیکھ کر ان کی رنگت اڑی تھی۔ تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہ میرے پاس آئی تھیں۔ میرے بہتے آنسو دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن میرے پاس لفظ ہی کہاں تھے کہ جن سے اپنی بربادی کی داستان سناتی۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھے میرے کمرے میں لے گئیں۔ میں نے روتے روتے انہیں بتایا۔ میری ماں اپنا سر پیٹنے لگیں، دھاڑے مار مار کر رونے لگیں، مجھے کوسنے دینے لگیں، کہنے لگیں میں تمہیں کتنا منع کرتی تھی کہ مت جایا کر باہر۔ آج کا دور نہیں ہے کہ لڑکی باہر نکل کر لڑکوں کے ساتھ کھیلے، لیکن تو نے میری ایک نہ سنی۔ تیرے باپ کو اگر یہ پتہ چل گیا تو وہ مجھے ہی جان سے مار ڈالے گا کہ میں نے تیرا خیال نہیں رکھا۔ میں گم سم سی ہو کر سب کچھ سنتی رہی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وقت کبھی مجھے زندگی کا یہ تلخ باب بھی دکھائے گا۔ بچپن ساتھ گزارنے والے میرے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل بھی کھیل جائیں گے۔ میری ماں میری پھوٹی قسمت پر رو رہی تھیں جب باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ماں آنسو پونچھتے ہوئے مجھ سے بولیں اور کہنے لگیں، خبردار جو یہ بات تمہاری زبان پر آئی کسی سے کچھ مت کہنا۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں اپنی غلطی اور اپنی والدہ کی بات نہ ماننے پر جتنا پچھتاتی اتنا ہی کم تھا، لیکن میری آزمائشیں یہیں تک نہیں تھیں۔ 2 دن میں بخار میں بے حال پڑی رہی۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی۔ ابا میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہیں یہی معلوم تھا کہ مجھے بخار ہے۔ میرے لیے پھل لاتے اور خود کاٹ کر مجھے کھلاتے۔ مجھے خود پر بھی افسوس ہونے لگا کہ میں نے کیوں اپنی ماں کی بات کو غیر معمولی سمجھا۔ ابا کے دوست ابھی تک یہیں تھے۔ میں جب کچھ بہتر ہوئی تو گھر کے کام کاج میں امی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ انہی دنوں ابا کے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ میرے ابا ابھی میری شادی کے حق میں نہ تھے کیونکہ وہ چند دن میں نکاح اور رخصتی مانگ رہے تھے، لیکن میری والدہ نے میرے والد کو راضی کر لیا کہ اچھے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ مجھے جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں رونے لگی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اتنی دور کہیں نہیں جانا، لیکن میری والدہ کہنے لگیں کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے، اگر اس بات کا علم محلے میں کسی کو بھی ہو گیا تو تم بدنام ہو جاؤ گی، کوئی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم چپ چاپ خاموشی سے رخصت ہو کر چلی جاؤ۔ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ تھا بھی نہیں۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ میرا نکاح اس نوجوان سے سادگی سے ہوا تھا۔ اس کا نام ارسلان تھا۔ میرے والد نے میری شادی اور جہیز کے پیسے اپنے دوست کو کیش دے دیے۔ کہنے لگے بنگلہ دیش جا کر جو میری بیٹی کو پسند ہو خرید لینا۔ جس دن میرا نکاح ہوا اسی رات ہی میری رخصتی بھی ہو گئی۔ رات کی فلائٹ سے ہی ہم سب بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں چلے گئے۔ میرے لیے یہاں کا ماحول بہت الگ تھا، ملک بھی اجنبی تھا۔ پھر جو چوٹ میں کھا کر یہاں پہنچی تھی، میری ساری شوخی اور چنچل پن ختم ہو چکا تھا۔ ارسلان بھی اپنے آپ میں رہنے کا عادی تھا۔ ہمارے درمیان وہ محبت اور الفت نہ تھی جو کہ عام طور پر میاں بیوی میں ہوتی ہے۔ پہلی ہی رات اس نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ میں اس کے گھر والوں کی پسند ہوں، اس کی نہیں۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ جس گھر میں میں بیاہ کر آئی تھی وہ معمولی سا چھوٹا سا فلیٹ تھا۔
حالانکہ میرے سسر اور ساس میرے گھر والوں کے سامنے یہی کہتے تھے کہ ڈھاکہ میں ان کا بڑا سا بنگلہ ہے، وہ لوگ بہت امیر ہیں، لیکن سچ کچھ اور ہی تھا۔ میری شادی کو چند دن ہی گزرے تھے کہ جب ایک دن میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، تم شام کو تیار رہنا، میں تمہیں ڈھاکہ کی سیر کروانے لے جاؤں گا۔ آج تو ارسلان کا موڈ بھی بہت خوشگوار تھا، میں بھی خوش ہو گئی۔ میری ساس نے مجھے ایک نیا جوڑا دیا، کہنے لگی بہت اچھے سے تیار ہو کر جانا۔ میں بھی خوب دل سے تیار ہوئی اور شام کو ارسلان کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے پورا دن ڈھاکہ کی مختلف سیرگاہیں دکھائیں۔ رات کا کھانا کھلانے وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ میں بہت خوش تھی، میں سوچ رہی تھی کہ میری زندگی میں بھی آسودگی آ چکی ہے، لیکن شاید میں اتنی خوش نصیب نہ تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد ارسلان مجھ سے کہنے لگا کہ اسی ہوٹل کے اوپر کمرے بھی موجود ہیں جہاں زیادہ تر مسافر رات گزارتے ہیں۔ اس کا ایک دوست بھی اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں ہے اور ارسلان کو اس سے کام ہے۔ مجبوراً مجھے بھی اس کے ساتھ جانا پڑا۔ ارسلان آج بہت خوش تھا، اتنا کہ اس کے چہرے پر اس کی خوشی عیاں تھی۔ میں بھی خوش تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ گزشتہ زندگی کی اذیت اور تلخیوں کو بھلا کر میں اب نئی زندگی کی ابتدا کروں گی، ارسلان کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کروں گی۔ اسی سوچ کے ساتھ میں ارسلان کے ساتھ ہوٹل کے اسی کمرے کے باہر کھڑی تھی جہاں اس کا دوست ٹھہرا ہوا تھا۔ ارسلان نے کمرے پر دستک دی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے ایک بنگالی نوجوان کھڑا تھا، دبلا سا وجود، گہری سانولی رنگت والا نوجوان۔ ارسلان کا ہی ہم عمر ہی تھا۔ مجھے اس نے بڑی بے باک نظروں سے سر سے پیر تک دیکھا تھا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ میں ارسلان کے ساتھ ہی اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ایک عام سا ہوٹل کا کمرہ تھا۔ کمرے میں سوائے بیڈ اور 3 سیٹر صوفے کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے ہمیں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ ارسلان کا دوست تھا تو اس سے دوسروں کی طرح بے تکلف کیوں نہ تھا، اور نہ ہی وہ ارسلان کو دیکھ کر خوش ہوا، نہ اسے بغل گیر ہوا۔ اس شخص کی تیز نظریں تو بس مجھی پر تھیں، وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں اس قدر الجھن کا شکار تھی کہ جی چاہا کہ ارسلان سے کہوں کہ مجھے واپس لے جائے۔ میں پوری کی پوری ارسلان کے ساتھ لگ گئی تھی۔ میں نے چند ماہ پہلے جو اذیت اپنے وجود پر سہی تھی وہ مجھے اس شخص کی نظروں سے خود پر محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا میں پھر سے اسی تکلیف سے دوچار ہونے لگی ہوں۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس شخص نے جیب سے پیسے نکال کر ارسلان کی گود میں پھینکے۔ نہ جانے وہ بنگالی زبان میں کیا کہہ رہا تھا جو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن میرا دل ماہی بے آب کی طرح سے مچل رہا تھا۔ میری چھٹی حس مجھے خطرے کی گھنٹی سنا رہی تھی۔ ارسلان کی آنکھیں نوٹوں کو دیکھ کر چمکی تھیں۔ ارسلان پیسے پکڑتے ہی کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی کھڑے ہو کر فوراً سے ارسلان کو مضبوطی سے بازو سے پکڑ لیا۔ نہ جانے میرے اندر کیسا انجانا سا خوف تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس بنگالی نوجوان نے بڑے بے تکلفانہ انداز سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارسلان سے پیچھے کیا، پھر ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہنے لگا، تم اب ہمارا ہے، ہم نے تمہارا پیسہ بھرا ہے۔ یہ لفظ میرے دل کو تڑپانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے ارسلان کو بڑی بے یقینی سے دیکھا تھا۔ میں رونے لگی کیونکہ ارسلان مجھے چھوڑ کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ارسلان، مجھے تم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میری بات سن کر ارسلان نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، تمہارا میرا رشتہ 3 لفظوں کا ہی تو ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ مجھ پر ایک اور آسمان گرا کر جا چکا تھا۔ اس نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ میں اسے ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں چلا کر پکارنے لگی، اس نوجوان سے اپنی کلائی چھڑوانے لگی۔ پہلے تو وہ مجھے روکتا رہا، لیکن جب میں بے قابو سی ہونے لگی تو اس نے میرے منہ پر زوردار تماچا مار دیا۔ میں بیڈ پر جا کر گری تھی۔ میرے لیے ایک اذیت ناک زندگی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ارسلان اور اس کے والدین کا کام ہی یہی تھا۔ وہ پاکستان میں جاتے اور اپنے قریبی دوستوں سے یہ کہتے کہ وہ بنگلہ دیش میں بہت پیسہ کما چکے ہیں، انہیں اپنی باتوں کے جال میں پھنساتے اور ان کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر کے بنگلہ دیش میں لا کر اسے بیچ دیتے۔ میری ماں میری غلطی کی وجہ سے ڈر گئی تھی، میری عزت بچانے کے چکر میں جلد بازی کر گئی۔ میرا باپ دوستی کے مخلص رشتے پر بے وقوف بن گیا اور میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی تھی۔
مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ مجھ سے جسم فروشی کا کام لیا جانے لگا جو میرے لیے سہانے روح تھا۔ شراب اور دوسرے نشے کے سگریٹ کا ہمیں عادی بنا دیا گیا تھا۔ بہت تکلیف دہ عمل ہے ہر رات ایک نئے مرد کے ساتھ گزارنا، خاص طور پر ایسی لڑکی کے لیے جس نے ایک گھریلو ماحول میں پرورش پائی ہو۔ میں خون کے آنسو روتی تھی، اپنے اس وقت کو یاد کرتی تھی جب میں چھوٹی تھی۔ میری ماں مجھے ہر وقت ٹوکتی رہتی تھی کہ لڑکیوں کا باہر جا کر لڑکوں کے ساتھ کھیلنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن میں نے کبھی بھی اپنی ماں کی بات نہیں سنی تھی اور نہ ہی مانی تھی۔ ہر بات ضد کر کے منواتی تھی، اکلوتی تھی اس لیے میری ضد کو مانا جاتا تھا۔ میرے والد میری کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، میری والدہ کو بھی ڈانٹتے تھے کہ سمرا سے کچھ نہ کہو، وہ میری بیٹی نہیں بیٹا ہے۔ اپنے والد کا یہ جملہ سن سن کر میں نے بھی خود کو بیٹی کی بجائے بیٹا ہی سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ میرے والد نے مجھے گڑیا لا کر دینے کی بجائے بیٹ بال لا کر دیا تھا، اس لیے میں گھر سے باہر گلی میں بیٹ بال کھیلنے لگی۔ اس وقت لڑکے ہی باہر گلی میں کرکٹ کھیلتے تھے، مجھے دیکھ کر مجھ سے بھی کھیلنے لگے۔ کب ان کے ساتھ مختلف قسم کے کھیل کھیلنے کی میں عادی ہو چکی تھی۔ مجھے احساس اس وقت ہوا جب میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ کاش کہ میرے ماں باپ جلد بازی کرنے کی بجائے پوری تحقیق کرتے کہ وہ میری شادی جس سے کر رہے ہیں وہ اصل میں ہے کیا۔ میں کچھ بھی کر سکتی تھی لیکن ایسی زندگی نہیں جی سکتی تھی اور نہ ہی ایسی زندگی کی عادی ہو سکتی تھی۔ اس لیے جب ان لوگوں کا مجھ پر اعتبار جم گیا تو میں نے بھی ایک حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مجھے اب بس ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر ہی بتاتے تھے جہاں میری رات کی قیمت میرا مالک پہلے ہی وصول کر چکا ہوتا تھا۔ لیکن اس بار میں وہاں جانے کی بجائے بس کے اڈے پر چلی گئی، اپنے لیے ایک ٹکٹ خریدی اور اس میں بیٹھ گئی۔ میں نے بڑی سی چادر سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن مجھے یہ امید تھی کہ شاید اب میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ بس جہاں جا کر رکی تھی میں اتر کر وہیں قریب کے ہی ایک محلے میں چلی گئی۔ میں نے یہی سوچا کہ کسی گھر میں ملازمت کر لوں گی تاکہ عزت کی روٹی کما سکوں۔ میں نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ ایک نوجوان نے کھولا تھا۔ میں نے کہا مجھے ملازمت چاہیے، مجھے گھر کے سارے کام آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی ایک ملازمہ کی ضرورت ہے لیکن میں تنہا گھر میں رہتا ہوں۔ یہ سن کر میں گھبرا سی گئی۔ جو اذیتیں میں سہ کر آئی تھی کیسے کسی مرد پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ میں نے کام سے انکار کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ پورا دن گھر سے ہی باہر ہوتا ہے، بس رات کو ہی واپس آتا ہے۔ سارا دن بس میں اکیلی گھر پر موجود ہوں گی، گھر کے کام کے ساتھ مجھے کھانا بھی پکانا پڑے گا۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں اسی گلی میں بہت سے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر کام مانگتی رہی لیکن کسی نے بھی مجھے کام نہیں دیا۔ وہ شخص اپنے گھر کے دروازے پر ہی کھڑا ہاتھ باندھے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں تھک ہار کر واپس وہاں سے جانے لگی کہ کسی اور گلی محلے میں کام ڈھونڈ لیتی ہوں کہ جب ایک گاڑی وہاں سے گزری، لیکن کچھ دور جا کر وہ گاڑی رک گئی اور بیک ہو کر میرے پاس رک گئی۔ جب اس کا شیشہ کسی نے نیچے کیا تو اس شخص کو دیکھ کر میری روح ہی نکل گئی تھی۔ وہ اسی گروہ کا شخص تھا جس کے جسم فروشی کے اڈے پر میں کام کرتی تھی۔ شاید وہ مجھے ہی ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جاتے، وہاں سے بھاگنے لگی۔ اس وقت ایک ہی گھر کا دروازہ کھلا تھا جہاں وہ نوجوان کھڑا تھا جو مجھ سے اپنے گھر کام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں بھاگ کر اسی کے گھر چلی گئی۔ مجھے یوں بدحواس دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کون ہے یہ لوگ، کیونکہ وہ گاڑی بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ میں رونے لگی، خدارا مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھ سے زبردستی جسم فروشی کرواتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے مجھے اپنے گھر کے اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود گھر سے باہر نکل کر مین دروازہ بند کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس شخص نے ان کو کیا کہا کیا نہیں، میں نہیں جانتی تھی، لیکن وہ لوگ جا چکے تھے۔ وہ شخص جب اندر داخل ہوا تو کہنے لگا، اب آپ بے فکر رہیں، یہ لوگ آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں کام کر لوں گی۔ مجھے یہی خوف تھا کہ اگر میں باہر گئی تو وہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے۔ وہ شخص ایک پاکستانی تھا لیکن تھا ایک شریف انسان۔ دن وہ گھر سے باہر ہی رہتا تھا، میں پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی۔ رات کو اس شخص کے آنے سے پہلے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، کمرہ بھی اندر سے بند کر لیتی تھی۔ مجھے مردوں سے خوف آنے لگا تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا،
مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا، بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ایک بار میں صبح اٹھی تو وہ اپنے کام پر نہیں گیا تھا، اپنے کمرے میں ہی ہائے ہائے کر رہا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ بیمار ہے، اسی لیے میں اس کے کمرے میں گئی تو واقعی وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے ناشتہ بنایا، اسے ناشتہ دے کر اسے دوا کھلائی، چند دن اس کی خدمت کرتی رہی۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا تو کہنے لگا، تم بہت اچھی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ وہ خود بھی ایک اچھا انسان تھا جسے سہارے کی ضرورت تھی، مجھے بھی تھی، اس لیے میں نے بھی اس سے شادی کر لی۔ جمال واقعی ایک بہت اچھا انسان تھا، میرے ساتھ اس کا رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ ایک بار وہ مجھے اپنے ساتھ ایک گھر پر لے گیا، وہاں جاتے ہوئے مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، کہیں یہ شخص بھی دھوکے باز نہ ہو اور مجھے پھر بیچ نہ دے۔ لیکن جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، وہاں بہت سے خواجہ سیرا بچے تھے، انہیں دیکھ کر میری خوف سے جان نکلی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ وہ ان خواجہ سیرا بچوں کو پڑھاتا ہے اور ویسے وہ ایک پولیس میں آفیسر ہے اور اس گروہ کو بھی پکڑ چکا ہے جہاں مجھ سے جسم فروشی کروائی جاتی تھی۔ وہ ان خواجہ سیرا بچوں کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا، اس لیے یہاں آتا تھا۔ اپنے شوہر کے ساتھ میں نے بھی یہی کام شروع کر دیا تھا اور بہت سے لڑکے گلیوں محلوں میں ناچنے کی بجائے عزت سے کمائیں گے۔ میری زندگی کی ساری تلخیاں ختم ہو چکی تھیں، میں جمال کے ساتھ بہت خوش تھی۔